اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا۔ بسم اللہ کے متعلق چند باتیں قابل غور ہیں۔ یہ کہ اس کا تعلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ سے کیا ہے، دوسرے یہ کہ اس میں نکات کیا ہیں، تیسرے اس کے فضائل اور فائدے کیا ہیں، چوتھے اس کے متعلق فقہی مسائل۔ تو سب سے پہلے بسم اللہ کا اعوذ باللہ سے دو طرح تعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ اعوذ باللہ میں اللہ کے سوا سب سے علیحدگی تھی، اور بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہے، اور ما سوی اللہ سے علیحدگی۔ توجہ الی اللہ سب پر مقدم ہے، یعنی آگے ہے، اس لیے اعوذ باللہ بسم اللہ پر مقدم ہے۔ دوسرے یہ کہ اعوذ باللہ میں برے عقائد اور برے اعمال وغیرہ سے پرہیز ہے، اور بسم اللہ میں اچھے عقائد اور اچھے اعمال وغیرہ کو رب سے حاصل کرنا ہے۔ تو گویا وہ پرہیز تھا اور یہ علاج ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار عرب اپنے ہر کام کو بتوں کے نام سے شروع کرتے تھے، چنانچہ کہا کرتے تھے بسم اللات والعزی، یعنی لات و عزیٰ کے نام سے، یعنی اپنے دیوی دیوتاؤں کا نام لے کر وہ شروع کرتے تھے۔ لہٰذا ضروری ہوا کہ مومن مسلمان اپنے ہر کام کو اللہ تعالیٰ کے مقدس نام سے شروع کریں، تاکہ کفار کی مخالفت ظاہر ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کا ہر عمل کافروں کے مخالف، یعنی ان کے خلاف، ان کے الٹا ہونا چاہیے۔ ان سے محبت اور مشابہت بری چیز ہے۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جس کام کی ابتدا اچھی ہو اس کی انتہا بھی اچھی ہوتی ہے۔ بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے، تاکہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام پر ہو اور اس کی تمام زندگی بخیریت گزرے۔ دکاندار دکان کی پہلی بکری ادھار نہیں دیتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ صبح صبح اگر قرض دے دوں، ادھاری پہ مال چلا جائے تو شام تک ادھاری ہی چلتی رہے گی۔ سرکاری مال پر تیسرا نقطہ یہ ہے کہ سرکاری مال پر کوئی سرکاری علامت لگا دی جاتی ہے، سیل وغیرہ، تاکہ چور اس کو لیتے ہوئے خوف کرے اور چرا نہ سکے، کیونکہ سرکاری مال کی چوری ایک طرح سے حکومت کے ساتھ بغاوت ہے۔ اسی طرح مسلمان کو چاہیے کہ اپنے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھ دے، تاکہ ہر کام کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی کے نام کی نشاندہی ہو جائے اور شیطان اس میں دخل اندازی نہ کر سکے۔ اور حدیث پاک میں بھی آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کام میں اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا جاتا، یعنی بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، تو اس کام میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، چاہے وہ کھانا کھانا ہو یا پانی پینا ہو یا لباس پہننا ہو یا کہیں جانا آنا ہو یا سواری پر بیٹھنا ہو یا کسی کو کچھ دینا یا لینا ہو۔ بہرحال جو بھی جائز کام ہے اس میں بسم اللہ شریف ضرور پڑھنا چاہیے، اس میں اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت بھی شامل ہوتی ہے اور شیطان بھی اس میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ آدمی جس کا ذکر زیادہ کرتا ہے اس کو اسی کے ساتھ رکھا جاتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا نام زیادہ لیتا رہے، ہر کام میں بسم اللہ پڑھتا رہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں اللہ کی رحمت اس کے ساتھ رہے گی۔ تفسیر کبیر شریف نے بسم اللہ کے ماتحت ایک روایت بیان فرمائی کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انگوٹھی مبارک عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اس پر نقاش کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ، نقش کرا لاؤ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقاش کے پاس اسے لے گئے
اور فرمایا کہ اس پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دے۔ نقاش نے یہی لکھ دیا۔ جب وہ انگوٹھی حضور کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس پہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق۔ ارشاد فرمایا اے ابو بکر یہ زیادتی کیسی؟ میں نے تو کہا تھا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لانا، لیکن تم تو محمد الرسول اللہ بھی لکھوا لائے اور ساتھ میں تمہارا بھی نام اس میں ہے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نام کو تو میں نے بڑھایا تھا، میں نے نہ چاہا کہ رب کے اور آپ کے نام کے ساتھ جدائی ہو، یعنی رب کا ذکر ہو اور آپ کا ذکر نہ ہو، لیکن اپنا نام میں نے نہیں بڑھایا۔ اتنے میں حضرت جبرائیل امین آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدیق کا نام میں نے لکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ صدیق راضی نہ ہوئے کہ آپ کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ جدا کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ بھی راضی نہ ہوا کہ صدیق کے نام کو آپ کے نام کے ساتھ جدا کیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پتہ چلا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے ایسے مقرب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یہ نہیں چاہتا کہ صدیق اکبر کا نام حضور کے نام سے الگ رہے۔ اس لیے جب جب تاریخ اسلام پڑھی جائے گی، جہاں حضور کا ذکر ہوگا وہاں صدیق اکبر کا ذکر ہوگا، فاروق اعظم کا ذکر ہوگا، عثمان غنی کا ذکر ہوگا، مولا علی کا اور تمام صحابہ اکرام کا، خصوصاً خلفائے راشدین کا ذکر ہوگا، اور ان میں تمام سب میں افضل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ضرور ذکر ہوگا۔ پانچواں نقطہ، دنیا کے سارے کام حقیقت میں انسان کے لیے زہر قاتل ہیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ سے غافل کرنے والے ہیں۔ تو جو کام اللہ تعالیٰ سے غافل کرنے والا ہو یقیناً وہ زہر قاتل یعنی ہلاک کرنے والا، مارنے والا زہر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام جو ہے وہ تریاق ہے، یعنی جس سے زہر کو اتارا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں تریاق۔ تو جو انسان رب کے نام سے سارے کام شروع کرے گا، خدا چاہے تو اس کا کوئی کام غفلت پیدا نہیں کرے گا۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے تو بھیک مانگنے کی غرض سے اس کی تعریف شروع کر دیتا ہے، جس سے کہ امیر سمجھ جاتا ہے کہ یہ بھکاری میری تعریفیں کر کے کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو گویا فقیر کا یہ کہنا کہ گھر والا بڑا سخی داتا ہے، مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ کچھ دلوا دو۔ اسی طرح جب انسان کوئی کام شروع کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ رب تعالیٰ سے اس میں مدد مانگے اور اس کے پورا کرنے اور درست کرنے کی توفیق مانگے۔ تو صاف صاف تو نہیں کہتا، رب تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اور اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا پورا کرنا اور درست کرنے کی اس کا پورا کرنا، اس کام کو پورا کرنا، اور میرا بیڑا پار لگانے والا تو ہی ہے، لہٰذا اس نام کی لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے تو نام لے لیا اور تیرے نام کے بھروسے میں نے اس کام کی ابتدا کر دی، تو اسے بخوبی بحسن و خوبی انجام تک پہنچا۔ فقیر حقیر احمد یار خان یعنی اس تفسیر کے مصنف حضرت علامہ حکیم الامت احمد یار خان نعیمی بدایونی اشرفی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اپنے رب قدیر کی بارگاہ میں اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واسطہ پیش کرتا ہے کہ مولا کہاں مجھ جیسا ضعیف البنیان انسان اور کہاں تفسیر قرآن، تیرے ہی نام سے اور تیرے ہی بھروسے پر اس کام کو شروع کیا ہے، تو ہی اس کو درست فرمانے والا ہے اور بخیر و خوبی انجام کو پہنچانے والا ہے۔ نمبر 7واں نقطہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی عاجزی اور کمزوری اور نیاز بندی اور رب تعالیٰ کی قدرت اور رحمت اور بے نیازی پر نگاہ رکھے، تاکہ بڑے سے بڑا کام کرنے پر بھی اس کے دل میں غرور پیدا نہ ہو کہ میں نے یہ کیا، بلکہ ہمیشہ وہ یہ سوچے کہ میری کیا اوقات کہ میں یہ کام کرتا، میرے رب تعالیٰ نے مجھ سے یہ کام لیا، تو ہر کام میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی قدرت کی جلوہ نمائی پائے گا اور کبھی غرور پیدا نہ ہوگا۔
بلکہ یہ خیال رہے کہ جو کچھ کیا رب تعالیٰ نے کیا اس کا فضل تھا کہ مجھ سے کرا لیا، اور یہ بات تبھی حاصل ہوگی جب ہر وقت مولا کی طرف دھیان رہے۔ لہٰذا ہر کام کے شروع ہی میں بسم اللہ پڑھ لے تو انشاءاللہ اس میں میں نہ پیدا ہوگی بلکہ تو ہی تو میں فنا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صدقے ہم سب کو اپنے مقدس نام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ۔